یہ جتنے بھی ہمارے پاس ہے نا، یہ جادو ہو گئی، یہ منتر ہو گئی، یہ باناوتی ہو گئی، وہ نظر بد ہو گئی، یہ فلاں ہو گئی، یہ تعویذاں، یہ گنڈے، یہ فلاں فلاں، لوگ اب دنیا چمکا رہے ہیں اپنے آج اس کاروبار کھول کے آپ، اور جتنے بیوقوف ہیں اس کے اندر پھنس رہے ہیں. اور اللہ بول دیا ہے یہاں پہ جو مشرک ہے، جو شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا، اس پہ اثر ہوگا. اور جو مشرک ہے، وہم کا شکار ہو گیا، اس پہ اثر ہوگا. قرآن کی بات ہے، 1400 سال پہلے بتا دی گئی ہے، حقیقت نہیں ہے لیکن وہم ہو گیا تو وہ حقیقت بن گئی اس کے لیے وہ چیز. خالی شرک بولے تو بت پرستی، قبر پرستی کا نام ہی شرک نہیں ہے، یہ سارے چیز شرک ہیں. یہ ایسے شرک مائکرو جناب، یہ جراثیم میں شرک کے جو دکھتے ہی نہیں، ایک غیر شعوری طور پہ مشرک بن رہے ہوں لوگ. نماز اب عجیب حالت ہمارے پاس، حج کو جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک بول رہے ہیں، اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، یہ بول رہے ہیں. مگر بازو میں امام ضامن بن کے نکل رہا، یہ امام میری حفاظت کر رہا. حاجی صاحب احرام امام ضامن، کیا مطلب امام ضامن؟ امام سے مطلب وہ کوئی آ رہے امام، ان کے شیعہ لوگوں کے امام ہیں، اور وہ ضمانت دے رہے ہیں ان کی. اب یہ جا کے تک میں ضمانت دار ہوں، حالانکہ کئی ضمانتوں کی ضبط ہو گئی وہاں پہ، کئی مر گئے. سمجھے آپ؟ عقل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارے پاس جو چل رہا ہے اس وقت، ہمارے وزیر امام ضامن کا نام پڑ گیا ان کا وزیر داخلہ کا. KCR صاحب جہاں بھی جا رہے ہیں انہوں فوری لے کے کھڑے ہوئے، وزیر ضامن. تو یہ ہے قرآن کلیئر کر دیا، نہیں جو تمہاری تقدیر ہے. دیکھیے ہم بچپن میں پڑھے ہیں تقدیر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. کیا مطلب؟ خیر و شر بولے تو یہاں پہ نیکی اور برائی نہیں ہے. شر سے مراد یہ ہے کہ نقصان اور فائدہ، مصیبت اور راحت، یہ چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہمیشہ. جو اللہ کے نبی کو بھی قرآن میں بات بتائی سورہ اعراف میں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہونے والا ہے. تو یہ تمام چیزیں جناب علی آپ کو ذہن و دماغ سے آپ کو نکال دینا ہے. وہم کے، اوہام کے، یہ شرک کی بنیاد ہے. یہیں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے، چاہے وہ دھاگے کی شکل ہو، چاہے وہ تعویذ کی شکل ہو، یا اور بھی کوئی شکلیں ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ساری شکلیں شرک کی اجزاء ہیں اس کے. وَلَمْ يَلْبِسُ ایمان بِالظُّلْمٍ کہا کہ اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے جو پاک کر لیا، اسی کے لیے امن ہے، اسی کے لیے ہدایت ہے، اسی کے لیے نجات ہے. یہ بات قرآن کہہ رہا ہے آپ کے سامنے. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن حقیقت میں ہے یہ شرک. اسی لیے اس سے ہم کو بچنا چاہیے. کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. اس میں ان الحکم الا للہ، اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلیں گا آپ کے لیے. الحمد للہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا، ہمارا محافظ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے اللہ ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور کچھ آتے ہیں پریشانیاں تو اللہ فرماتے یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے تمہارے لیے، آزمائش. اس کے ثابت قدم رہیے. آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا. جو آخری دعائیں آپ کو سکھائی گئی اس کے اندر وہی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس الخناس، خناس کہتے ہیں شیطان، جن، یعنی مطلب آپ کو دکھتا نہیں. وہ خناس کے معنی وسوسہ ڈالنے والا تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے، نہیں دکھتا. خناس کے معنی چھپا ہوا نہیں دکھتا، پیچھے ہٹ گیا ڈال کے انہیں. وہ انسانوں سے بھی ہو سکتے، من الجنت والناس، اور وہ انسانوں میں بھی ہے، جنات سے بھی ہے. تو یہ دعا آپ کو سکھائی گئی ہے خاص طور پہ. یہ دعائیں بہت بڑی دعائیں ہیں قرآن مجید کی. دیکھیے قرآن مجید آپ پڑھیے تو قرآن مجید دعا سے شروع ہوتی ہے، دعا پہ ختم ہوتی ہے نہیں؟ سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہی قرآن، تو سورہ فاتحہ کیا دعا ہے، اور اعوذ باللہ یہ بھی دعائیں ہیں. تو آپ کو دعا کے اندر گھیر دیا گیا ہے. اسی لیے حدیث میں بات ہے الدعا ہی العبادہ، الدعا مق العبادہ، دعا ہی عین عبادت ہے، دعا ہی عبادت کا مغز ہے اصل میں. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. حدیث میں بات آتی ہے آپ کو اللہ سے ہر آن جناب علی آپ کو جڑا ہوا رہنا چاہیے، انابت اللہ، ہر آن ہر لمحہ ہٹنا نہیں آپ کا کانسیپٹ اللہ سے. ہمیشہ آن لائن میں رہنا آپ اللہ سے، ہمیشہ دعا کرنا. دیکھیے اب ہر جگہ دعائیں سکھائی گئی ہیں. کھانا کھا لیے بسم اللہ، اللہ سے دعا کر کے کھاؤ. کھانا ختم کر اللہ سے دعا کرو، ختم ہو گئی دعا.
شکر کرو اس کا. اب گھر کے باہر نکل رہے ہیں آپ, اب دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ, اللہ تیری ذات پہ بھروسہ کر کے میں گھر کے باہر قدم رکھ رہا ہوں. فوری جو بھی آپ کے پاس سائیکل ہے, بائک ہے, موٹر ہے, کار ہے, بیٹھ گئے آپ, اب دعا کرو. یہ نہیں کہ میں موٹر ہے, ہوا ہے, میں چلے جاؤں گا, نہیں, اب دعا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا, یہ دعا کرو. اب سواری کی دعا کر کے نکلو گھر میں. ارے بھائی کھانا کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, یہ ساری دعائیں ہیں. تو دعا آپ ہمیشہ اللہ سے دعا میں رہنا, آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ پھر یہ اوہام کے شکار نہیں ہوتے. آج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا عقیدہ ہمارا, جتنا یقین عاملوں پہ, تعویذوں پہ, ملامتوں پہ, جادوؤں پہ, اتنا یقین اللہ پہ نہیں ہے. اتنا یقین اللہ پہ نہیں ہے بول رہا ہوں میں, حقیقت ہے یہ. تبھی تو ان کے دکانیں چل رہی, سمجھ میں آ رہا. اگر ان کے اوپر یقین نہیں ہوتا تو کوئی دکان بھی نہیں چلتی. یہ ہماری بے وقوفی سے, ہمارے ایمان کی کمزوری سے یہ شیاطین کے دکانیں چل رہے ہیں. عاملوں کے فلاں فلاں فلاں, یہ مزاریں, یہ درگاہیں, جو کچھ بھی ہو رہا, یہ سب ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اسی لیے ایمان کو مضبوط بنائیے آپ, کیونکہ اگر شرک کی حالت میں موت واقع ہو گئی تو پھر بخشش نہیں ہے, مغفرت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے. اب آپ اصل چیز یہ ہے, اصل میں اس کے اوپر ہمیشہ فوکس ہونا چاہیے, ایمان کے اوپر, اللہ کے ذات کے اوپر, توکل کے اوپر. اس معاملے میں ایمان کمزور نہیں ہے. اللہ سے مانگنا چاہے آپ کو ایمان کی حلاوت بھی مانگنی ہے, ایمان کی کیفیت بھی مانگنی ہے, توکل اللہ تبارک و تعالیٰ. اور شیطانی وسواس اور اس کے امام سے قرآن پڑھو. اللہ فرماتے ہیں شیطان کے مردود شر سے میری حفاظت میں آ جاؤ. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. اسی لیے قرآن پڑھنے کی یہ شرط ہے, اعوذ باللہ سے قرآن شروع ہوں گے آپ کی. جو کام بھی کرنا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تیرے نام سے یہ کام کر رہا ہوں میں, ختم ہو گئی بات. الحمدللہ.